Obviously, no need for an introduction here for this panel. But I'm going to start off from Ramiz bhai, of course. Iconic batter, opening batter for Pakistan. Accolades for Pakistan, moved into the commentary box, became the voice of Pakistan. His every word, everybody is paying attention to, has meaning, has power. I want to ask you, Ramiz bhai, how does Amir Suhail do it? But on a serious note, he's my former boss. I always thought there'd be an opportunity for me to get back at him. Ramiz bhai, you have seen the HPL PSL from inside out. Yeah. And just from your point of view, from your eyes, how have you seen the HPL PSL evolve? I think it's a proud moment for all Pakistanis, actually, cricketers especially, because we gave them a platform to excel, and it's a Pakistani product. So there's a lot of ownership regarding PSL, and obviously, as you mentioned, that it went through massive highs and few lows, but the core is still very much intact, and so it took a lot of effort, pain, sweat, to keep the standard going, I think. And I always felt that, there's a lot more emotion in the commentary box, and a lot more ownership when we are describing the PSL event or PSL games. And it's us, who make it happen. I mean, that's the best part about PSL. We don't have to go elsewhere to find job. It is a job for us, and we own it completely. Lovely, thank you. And of course, all three panelists today have been involved with the HPL PSL in one capacity or another. This is perhaps a little known fact. Wasim bhai was brand ambassador from year one, as was Ramiz bhai as well. They were also later on part of the commentary panel, and Wasim bhai was coach and team director also. And the thing that people don't know about Mr. Mohsin Naqvi, though, is that he could have been a team owner in year one. But at the last minute, he decided elsewhere. I hope he regrets it now, maybe. We'll ask him. But let's move to Wasim bhai. Wasim bhai, gym kita aaj? I did. Good, because he's much more fun when he's been to the gym and burned off some calories. Running also. Wasim bhai, local talent. I mean, yes. The PSL was also, the vision behind the PSL was also about providing a mechanism for developing and nurturing a pool of talent and providing them a pathway to the national team. Yeah. So I do want to ask you what your assessment of the cricketing talent is that plays in the HPL PSL. Look, first year I was Islamabad United. Second year, first 2 years I was with Islamabad United. Then I joined Multan Sultans, and then third year I joined Karachi Kings for 5 years. So I was involved from the get-go with PSL as a mentor, as a cricket director, and everything happened right in front of my eyes from the first PSL till the ex-PSL. And it's only got bigger and bigger and bigger day by day. And I think the next season or season after is only going to get bigger because it's our own league. And you know what PSL did to Pakistani cricket fans? They given them identity. Doesn't matter if a Multan guy living in Karachi, he was supporting Multan. If Karachiite living in Lahore, he was supporting Karachi, and vice versa for each other team. So they've given them identity to support their team, and it's something very different. I mean, one prime example is sitting right here, Haris Rauf. He was actual find of PSL, and a lot more players who went on to play for Pakistan from that incredible league. And I think it's a combined effort of everyone, the PCB, the stakeholders, and most importantly, the fans. And I think, like I said, it's only going to get bigger and bigger. और मेरा आप सब लोगों से I suppose यही request होगी कि आप ज़रूर देखें ये क्या कह रहे हैं, because and whenever you buy a team in any league, not just in PSL, doesn't matter any other league, it's the second biggest league in the world. Eventually you'll make money. You'll probably break even first day. I mean, they'll explain everything to you. You have all the mawad lying there. But it's when you go to Pakistan, when you go to the games, you see the passion of the crowd. Everybody supporting their own city. Doesn't matter wherever they live. It's just phenomenal. And it's only going to get bigger. And I enjoyed every bit of it. Looking forward for the next season. Lovely. With Thank you. 8 teams.
Inshallah. And we're looking forward to having you with us throughout the journey. Chairman Saab, this roadshow was your idea, and here we are. And with the PSL, of course, being an integral part of the PCB, it's important for the vision and mission of the PCB. With the kind of importance that it has, let me ask you first a yes and no question. Given the significance of PSL to PCB, you must have thought you must have a very dynamic, charming, charismatic leader as the CEO, yes or no? I tell you, it is so difficult to get a compliment out of him. He is a hard taskmaster. You go to him, you tell him, I made $5 million, yes, he'll say, Alhamdulillah. End of that. Chairman Saab, sorry, coming more to the serious stuff about the HPL, PSL. You have been part of two of them so far. What is your vision moving forward for the HPL, PSL? In one sentence, to make this league as world's #1 league. Inshallah. That's the vision. And with so many people around, like Ramiz bhai and Wasim and so many others, I don't think so it's a difficult task. And I'm very much sure we will make this league as world's #1 league. The mission which City Staff started, it's our duty to make it #1. And even last night, Ramiz bhai was giving us some amazing advices, which I think are some of those advices, if we will implement. Even today, we were sitting with Babar, Haris and Farhan. They were advising something. So these advices are worth it to implement. So I will tell one thing to the investors, that we are not spending only money on the infrastructure, but also on the high performance centers. We have just done Qazafi Stadium. We are building a new stadium in Islamabad, inshallah, one of the best stadium in Pakistan. Half of the Karachi renovation is already done, and half of the Karachi renovation will be done after this PSL. We are targeting Aptabad. We are taking over Muzaffarabad Stadium also, which will be one of the best stadium, inshallah, very soon. For the investors, we give a prize money to the players every year, but what if the team is doing good? Credit should go to the investor also, because he's spending money, he is investing the money on the players. So this year we have announced that from this PSL 11, any team who will be winning this tournament will be getting $500,000. The number 2 team will be getting $300,000, and the team who will be spending the most on the development, they will also be getting $200,000. So this will be something which give initiative to the teams. And like Simbai said, that I can only advise, but decision is yours. Yes, I was one of those who were very keen to get the team when team were auctioning, but my mistake was I was just spending ready to spend money on one team, on one name. If I would have done it on all the teams, I would have got the team. But anyway, that's the mistake. And still, I feel bad, because it's like the price of the money, the teams, which the owners got at that time, and now is I don't know how many times more. So think about one thing, whatever you will be investing now, after 10 years, I can tell you one thing, it will be worth it. So my advice is that take the risk, get the team, and I am very much sure you will be one of those lucky ones who will feel really good after getting the team. I have advice for new team owners. If anybody buys a team in PSL, one question you shouldn't be asking your coach, ये मैच क्यों हारे हैं? Because we don't have answer for that. It's a game.
Somebody has to win, somebody has to lose. And when owners come to the coach or a mentor, every time, क्यों हारे हैं, क्या करना है? भाई वो हार गए हैं, अगला मैच जीत जावांगे. There's words of wisdom there from Wasim bhai. I'm going to come back to Ramiz bhai and talk a little about what makes this league so Pakistani, which is the participation of our dynamic and very, very talented Pakistani players. And that's really the core of the HPL PSL. But there's a lot of hue and cry around foreign players and their involvement. So I wanted to ask you, how important is the participation of foreign players in the league? It is important because you've got to have that foreign tadka. And the thing that I like the best about PSL these days is that we are pitting PSL against IPL. So we are operating in the same window, so we're challenging ourselves also. And we are telling the world that, come and be part of this journey, which is a lot easier in so many ways. We are a hospitable nation, we've got mentors of, high quality, world-class quality. We've got, special talent in the guys who are sitting here. So you learn from them. And the fact is that foreign players are important, but also not that important because this league is primarily to develop the likes of, the guys who are sitting here. And the best thing that happens through PSL for our local talent is that they can be picked straight away for the national duties. That is such a massive incentive for any young kid, that exercise of going through the drills at first class level is so important. But this is instant noodle. This is like 1 month of window is available to you, you perform, and you become a world-class article. And you learn a great deal. So this is like fast-forwarding everything. Financials point of view, yes, money, accolades, recognition, and the fact that you're rubbing shoulders with the like of Babar. Now, if you're batting alongside Babar, you're learning a great deal about balance, about that cover drive, about how to score runs, how to be determined, resilient, and so that is priceless. And that is what PSL brings to the table. There's international flavor. Clearly, we need that. And I've suggested a couple of things to Mohsin Saab that if we get it bigger and better from financial point of view, I think we'll be able to really match any world league. And I think if that happens, then I think sky's the limit, and especially for the owners, for the investors, because you've got to get involved in the league to understand how big it can be. And I think, speaking on behalf of all of us who are here, that we need corporate investment. I think that is another area where I think PSL can get a real push, because any newcomer with a corporate culture, with investment in the mind, can really get this PSL to another level. So that's why it's such an important roadshow that we're having here. New players, new investors, new thinking, getting this league to a brand new level, which will be great. Yeah, inshallah. Wasim bhai, you obviously travel around the world and work with so many of the leagues and cricket boards. But it's odd because you can call Wasim bhai at any time because you don't know which time zone he's in, and he'll pick up. Also because he's up at 6 in the morning. But where do you rank the HBL PSL? It's, you don't have to be a rocket scientist. It's the number 2 league in the world, and obviously we're getting closer and closer. And after, I think, 2 more teams adding up, a lot more games, a lot more sponsorships, and that will raise the funds as well, raise the kitty as well to get top foreign players. And I think this year will, after about 2-3 PSL, after 7th, 8th PSL, next year will be the best PSL in my opinion, after the first and second, because 2 new teams, 2 new owners. They'll have 2 captains, new captains, and of course, more foreign players. And the best thing about that league is it's only there for about 34 days, 35 days, maybe a little more this year, next year. Yeah, with more matches like little more matches. It's not like 3 months like the other league. बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो league खत्म ही नहीं होती. So at least foreign players, when they come to Pakistan, to any league, they prefer to be there for 35 to 40 days.
More than that, 2.5, 3 months is a bit too long for everyone. I mean, even I get bored watching league that for three. I mean, prime example is BBL, Big Bash League. It started off for 3 months, 2.5 months, and now it's about, they're finishing in, they realized after about 4-5 years, it's not working. And now their period, I think now their time is about 40 days. Haris? Yeah, about 40 days, 10 games, 6 teams, and finish off. And I think that's the beauty of PSL. And of course, the talent. And everybody, the overseas players, when I talk to them, and they talk about bowling in IPL and the other leagues, they say PSL, as far as talent concerned, is definitely the number one because we have the quantity, we have the quality, not the quantity. Yeah, that's a great response, Wasim bhai, and I think you've hit the nail on the head there because the quality of cricket really has been the unique selling point, and I think the fact that it's short and sweet. Ramiz bhai, a lot of last over finishes that happen in the PSL, it seems almost like consistent. Also reflects probably this quality of cricket and balance between the teams that are participating and makes for a very entertaining viewership. So for the fans, what elements of the HBL, PSL do you think are important that really get their attention, other than, of course, yourself? HBL anthem. The anthem. That is an important aspect of PSL. I think the fact that probably we'll be going to different cities now, that's the possibility. So there'll be more travel for the fans, more home and away matches, I think. And the fact that, we're seeing our own cricketers play so intensely, I think that's the other great part or great thing about PSL. That stakes are high. You see how teams show their enthusiasm when they win a close game. Yeah. There's a lot of firepower, a lot of interest, and lot of last ball finishes also. I just remembered, the last final at Lahore was a phenomenal final. It was the highest chased final winner in any T20 league or cricket in the world. Yeah, absolutely. And it was the second consecutive final that went to the last over also. I think, and what we saw from the fans in terms of viewership numbers, last year from between PSL 9 to 10, we had an increase of 600% plus in terms of the viewership, only on live streaming. Live streaming alone made up for like 3.4 billion views. That kind of exposure is unheard of, really, and I think this brand is beginning to attract that kind of attention. One more question for you, Ramiz bhai, because again, you've worked with the owners, you've worked as chairman also, and interacted with them, and you've seen it up close and personal. What does it mean to be a franchise owner? I think, obviously, you've got to have a massive interest in the game, number one. Number two, then you've got to be smart with your finances, with how you want to invest, especially in Pakistan cricket. And I think there's got to be this kind of, I don't know how they feel, but this national duty kind of a mindset that is needed also, that you're trying to promote Pakistan. This is the best month to advertise Pakistan. Not only Pakistan cricket, but just the country itself. Because there's so much of interest in PSL, there's so many eyeballs that are there to watch and to admire, and I think that's why it's important for the owners really to feel that Pakistaniyat. Also, I think for them, it's about glory. Most of them are businessmen. Yep. Businessmen doesn't want to lose. And so there's this eagerness to get the best players and to work closely with the players. And I think players are also kind of being... And owners do go through a lot of stress. They do. 100%, yes. Because if team is losing, they also feel down. If team is winning, they get this enjoyment and this satisfaction. Sure. So highs and lows for a whole month. So that's something very different the businessmen never go through. They probably go through the business, but at 1 month, that close games, if you lose, it's difficult to recover
for a team and for an owner. Professional players move on, but for an owner, especially the new one, he's not used to it. So that's a different pressure. And they've become sort of household names, right? So Yeah. everywhere they go, somebody's gonna say that, I saw that match of yours, why didn't you win? And then it's a repeat cycle for them. Yeah. I just hope that, PSL is trying to promote sportsman spirit in them also. Because, you see, it's not about hard cash every time. It's about, winning and losing, how you take a loss. Yeah. So that is also critical. Yeah, okay, thank you. Last question now, of course, Chairman Saab, to conclude the panel discussion. Just a final message from you for the investors that are sitting here. पैसे निकालो पैसे final call टिल्ले करो पैसे कौन interested? हाथ खड़ा करे जरा. मैं. See, there is one thing which unites Pakistan. That is cricket. The second thing is we have discussed this in detail that we want to have this process very transparent, and for that there were several suggestions, but I am very clear. My team is very clear that we will be having an open bid on 6th of January. 6th of January in Islamabad Convention Center, where it will be live and everyone can see that it will be a very transparent, open bid. Whoever will be trying to get the team, they can witness that themselves, and I can assure you there will be no likings. A lot of people came to us, a lot of people approached us, but I told everyone that please come to Convention Center on 6th and follow the process, and if you can get the team. The second thing is, for the investors, I just want to tell them that as soon as this tournament will start, the PSL 11, I have already told Salman that within a year we will be going in the stock. We will be taking PSL an IPO within a year, which will change this PSL, inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala, on 13th of this month, we will be in New York for this roadshow, and we will be interacting with the investors who are in USA. Another thing, I want to thank HBL also. In this 10-year journey, there were a lot of ups and downs, but HBL, especially Sultan Al-Ana Saab, he stood with the Pakistan Cricket Board, and the way he thinks about Pakistan, I think I want to thank you specially for his support. I have missed 2 stadiums. We have recently recovered this Faisalabad stadium. It was in a very bad shape, but with the help of Punjab government, we have restored the Faisalabad stadium. So inshallah ta'ala, this year we'll be having PSL matches in Faisalabad. We are taking over Muzaffarabad stadium also. Beautiful venue, Yes. Muzaffarabad. Yes. It was in horrible state when I was there 3 years ago. Inshallah ta'ala, we'll be taking over that also. Plus we have a PC hotel there, so it will be much convenient for our players also. Another game changer for Pakistan Cricket Board is OTT platform. We are going massive on that also. You will see, we will be updating you very soon about the OTT platform. But the future is OTT, and we have already, yes, we have already started in UK. It's already going very well. So you will see in the next coming series, you will be able to watch matches only on OTT platform. So we have just recently decided about that also. One more thing for the PSL 11, from 15th of this month till the launch of PSL 11, every weekend we will be having a musical concert in one of the stadium in Pakistan. Wow. And Salman has to ensure that. That's new news. So, Sir, आप मेरे ख्याल है New York चले जाए, मैं I'll head back to Pakistan to arrange that. In the end, I especially want to thank everyone who is here.
I want to thank the PSL team who worked day and night to make this event happen. I want to thank Ramiz bhai and Wasim bhai for specially flying. And then our three players, I can tell you within these 3 days, Babar will be traveling almost 40 hours in these 3 days. He came from Pakistan and will be flying to Australia. He just came for this road show. So I want to thank all these three players also. I want to thank all the guests who are here. Thank you for joining us, and we are all looking forward to see those two owners. Might be all those two might be sitting here. They might be. So best wishes for our side, and once again, I can rest assure you it will be a transparent process. Thank you. Thank you so much. So up next, our second panel of the evening, I would like to invite on stage the current players of HBL PSL, the crown jewel of HBL PSL, Babar Azam, Haris Rauf, and Saibzada Farhan, who will be joined by the legend, Mr. Wasim Akram himself. Chaliye, I'll start off with Saibzada Farhan, who is in great nick this year. Farhan, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आपकी इस साल जो परफॉर्मेंस रही है इवन डोमेस्टिक T20 में भी और पाकिस्तान से भी खेलते हुए, आप बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूव किया, उसकी ख़ास रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल वसीम भाई, जिस तरह ओवरऑल हम सब डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं, डोमेस्टिक खेलते तो डोमेस्टिक को मैंने टॉप किया था और वहाँ से फिर PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुझे पिक किया, तो फिर वहाँ से जो लास्ट सीज़न हुआ था वो भी मैंने टॉप किया था PSL, और उसके थ्रू मैं पाकिस्तान टीम में आया। तो बिल्कुल जिस तरह मेरा पहला कमबैक था वो भी PSL से था, और जो लास्ट कमबैक है वो भी PSL से था। तो मेरे लिए तो PSL बहुत ज़बरदस्त है और लकी भी है, जब भी मैं कमबैक करता हूँ तो PSL से करता हूँ। और PSL में आपके ख्याल में बॉलिंग की कैलिबर जो प्लेयर्स आते हैं ओवरसीज़ या अपने, उनकी क्वालिटी कैसी है कंपेयर टू इंटरनेशनल? वसीम भाई, जो हमारे पाकिस्तान के वो तो हम डोमेस्टिक में खेलते हैं, लेकिन जो बाहर के प्लेयर्स आते हैं तो स्पेशली बहुत जिस तरह हमारी लीग है ओवरऑल सारे प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम PSL खेल रहा था तो उस टाइम हमारी टीम में एंड्रू रसल था। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं उस टाइम एज एमर्जिंग प्लेयर खेल रहा था, तो उन सबको टीवी पे देख के तो प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस तरह आजकल हमारे पेशावर के एक प्लेयर है को ज़ल्मी में उसको चांस नहीं मिला था जी, तो मैंने उसको ये कहा कि उसको दिलासा दे रहा था कि यार आप नहीं खेल रहे, कोई बात नहीं। तो उसने मुझे कहा मैं इस टीम में बाबर आज़म को जब मैं देखता हूँ मैं उससे सीखता हूँ, वो इवन कि वो क्या करते हैं जिम में क्या करके, यार मेरे लिए ये भी बहुत है। तो एज एमर्जिंग प्लेयर, एज अ प्लेयर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे प्लेयर को देखते हैं और उससे सीखते हैं। एक्सलेंट। और हारिस, एक क्वेश्चन, PSL के बगैर कैसी ज़िंदगी होती है? PSL के साथ ज़िंदगी कैसी? बिकॉज आप तो PSL की प्रोडक्ट हैं, अपनी जो स्टोरी बता दें शॉर्ट में, ये कैसे आप पिक हुए और कैसे आप पाकिस्तान से खेले? वसीम भाई, PSL के बगैर मेरा ज़िंदगी होती ही ना, शायद कहीं काम शाम कर रहा होता, नौकरी शोकरी कर रहा होता। और मेरे ख्याल से जिस तरह PSL की फ्रेंचाइज लाहौर के अंदर ने ट्रायल्स रखे और उस ट्रायल्स पे जाना मेरे ख्याल से वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद से जिस तरह PSL खेलना, उसमें परफॉर्म करना और उसके बाद पाकिस्तान के लिए खेलना, मतलब हर पाकिस्तान के अंदर हर प्लेयर की ख्वाहिश है कि वो प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। और बट मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, और बस अचानक गया और ट्रायल में और वहाँ पे जाके इतना तेज़ बॉल करना इतने हज़ारों बच्चों में, और देन रियलाइज़ हुआ कि यार मैं इतनी तेज़ बॉल भी करता हूँ। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि यार मैं इतनी तेज़ बॉल भी करता हूँ। वही जो टिपिकली जिस तरह पाकिस्तान में टेप बॉल सारे क्रिकेट खेलते हैं और वही खेलता रहा। और बट वो एक दोस्त था, वो लेकर चला गया ट्रायल्स के अंदर, और उस ट्रायल्स के बाद जाके रियलाइज़ हुआ कि यार अब इस क्रिकेट को अगर सीरियस लूँ तो शायद पाकिस्तान के लिए खेल भी सकता हूँ। बट उसके बाद जिस तरह लाहौर के अंदर की जिस तरह टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे हमारी उनके बिग बैच की जो B टीम्स हैं उनके ख़िलाफ़ हमारे मैचेस हुए, तो उसमें परफॉर्म किया, तो वहाँ पे ही उनके क्लब क्रिकेट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो मेरे हाल से वहाँ पे जाकर जो सीखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्लब क्रिकेट में, जिस तरह की वो उनको देखा कि यार ट्रेनिंग क्या करते हैं, डाइट क्या रखते हैं, तो वो चीज़ें मेरे माइंड में आती गई और उनको लेके कैरी करके फिर पाकिस्तान वापस गया और PSL में खेला, परफॉर्म किया, फिर बिग बैश में अपॉर्चुनिटी मिलना,
اور اس کے بعد ڈائریکٹ پاکستان کے لیے کھیلنا. اور یہ ایک بتائی شارٹ اسٹوری ہے بٹ میری ہے بہت لمبی اسٹوری. شور نہیں, ایک یہ اٹس لائک اے ڈریم, خواب کی طرح ہے. کبھی سوچا نہیں ہوگا آپ نے کہ ایسے آپ پی ایس ایل سے ہوتے ہوئے پاکستان کھیل جائیں گے, اور ماشاء اللہ دنیا کے ٹاپ بولرز, تیز ترین بولرز میں سے ایک ہیں آپ. نہیں, میرے ایون کہ میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کوئی ٹرائلس پہ گیا ہوں. اچھا. تو ان کو شام میں یہ پتہ لگا کہ ٹی وی جیو میں لگایا, اور اس جیو میں جا کے پتہ لگا کہ میں کوئی ٹرائلس میں جا کے پک ہوں اور اتنا تیز کوئی بال کی ہے. تو اس سے پہلے تو اوبیسلی بات ہے گھر میں بھی اتنی سپورٹ نہیں ہوتی آپ کو. اور بس اس کے بعد پھر مدر کا ایک بات ہمیشہ یاد رکھی کہ انہوں نے بولا کہ اب تمہارے پاس جو پیچھے کا راستہ نہیں ہے, اب اگر تم اس فیلڈ میں جا رہے ہو تو پھر اتنی محنت کرنا کہ پھر آپ کو واپس آنے کی موقع نہ ملے. تو وہ اس کے بعد وہ ایک چیز میں جو ٹریننگ کرتا تھا تو یہ ایک بات آپ کی مائنڈ میں ہوتی تھی کہ یار اب بیک فٹ پہ نہیں, اب جتنا بھی ہے فارورڈ ہی چلنا ہے اس کے بعد. اوکے. اور گریٹ مین بابر, اب آپ بھی پی ایس ایل پہلے سے ہیں, فرسٹ سے لے کے اب 10 پی ایس ایل ہو چکی ہیں. سو آپ اپنی جرنی بتائیں پی ایس ایل کی, باقی تو کوشچنز بعد میں پوچھوں گا آپ سے. اپنی جرنی بتائیں, کیسے شروع کی. مجھے ریممبر ہے کہ آپ کی رسٹ آئی تھنک ہیئر لائن فریکچر ہو گیا تھا پہلے پی ایس ایل میں. بالکل وسیم بھائی, آئی تھنک پہلا پی ایس ایل اسلام آباد سے کھیلے. نیوزی لینڈ سے ہم آئے تھے, بہت اچھا میرا وہ ٹور گیا اور کانفیڈنس بھی بہت تھا. تو اس میں پھر پی ایس ایل جو ڈائریکٹ پی ایس ایل میں آئے, اور اتنے ایکسائٹمنٹ تھی کہ وہ ساری کوئی آلموسٹ 10-12 گھنٹے کی فلائٹ لے کے دوپہر میں پریکٹس تھی, اتنے ایکسائٹمنٹ تھے, جم بھی کر لیا, سوئے نہیں. اور جب پریکٹس پہ گئے تو وہ ایسا ہوا کہ بال ہی نہیں نظر آیا تو بال لگ گیا. تو کوشش بڑی کی کیونکہ اس دوران اس کے بعد نیوزی لینڈ ٹور کے بعد ایشیا کپ اور ورلڈ کپ تھا ان بنگلہ دیش اور انڈیا میں. اس میں بھی نام تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ جب رسٹ ٹوٹی میچ نہیں کھیلے. بڑی کوشش کی بغیر رسٹ ٹوٹے سے بھی, آپ کو پتا ہیئر لائن فریکچر آن ا رسٹ از امپاسبل ٹو پلے, یو کانٹ ایون ہولڈ اٹ بیک. 2 میچز آئی نو. اسلام آباد سے ہم کھیلے ہیں اور 2 میچز کھیلا تھا, لیکن وہ اس پین میں کھیلا کہ اس کے بعد پھر ٹوٹلی باہر ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں ہے. جرنی کافی اچھی رہی, کافی اچھا ایکسپیرینس رہا. ایز اے ینگ جب میں کھیلا تو میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ یار میں نے جو ٹاپ کے پلیئرز ہیں یا جتنا بھی سنتے تھے ہم کہ یار ایکسپیرینس, بڑے نام, بگ نیمز, جب آپ ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نالج لینا چاہیے. تو میں نے بڑے پلیئروں کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کیا, تو اس سے مجھے ایز اے پرسن اور ایز اے کرکٹر بہت ہیلپ ملی, اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. میں کوشش کرتا کہ ہر ایک پلیئر سے جا کے جو بھی اس دوران میں اگر بات کروں سنگاکارا ہو گیا, کرس گیل ہو گیا, رسل تھا اس ٹائم, مہیلا جیوردھنے, اس کے ساتھ ڈریسنگ روم کرنا, پیچھے گاڑی میں بیٹھنا, وہ کیا کرتے ہیں, کس طرح بات کرتے ہیں, کیا آپ کو سمجھاتے ہیں, کیونکہ ان کے پیچھے بہت بڑی ایک جرنی ہے اور بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو وہ آپ کو اتنا ایکسائٹمنٹ کرتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ پوچھیں اتنا آپ کے لیے اچھا ہے. تو وہ مجھے ایز اے پلیئر بہت ہیلپ ملی. اور مین چیز اگر میں کروں تو میں اپنے آئیڈل سے ادھر ملا پی ایس ایل کی وجہ سے, کیونکہ اس دوران وہ بھی اے وی ڈی ویلیئرس ادھر آیا, اس سے میں نے پوچھا, تو وہ میرے لیے کہتے ہیں نا فین موومنٹ تھا میرے لیے. تو وہ چیز مجھے وہاں سے ملی. اور ہر سیزن یہی ہوتا تھا کہ ڈے بائی ڈے کرکٹ امپروو ہو رہی ہے, پی ایس ایل امپروو ہو رہی ہے, آپ کو ہر سال جو ہے وہ ڈفرینٹ چیلنج. تو اب آپ بھی جب ینگ پلیئر آتے ہیں آپ کے ارد گرد, جیسے فرحان نے بتایا, آپ جب مہینہ سوا مہینہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ ان کو بتاتے ہیں, جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ دیکھتے تو ہوں گے وہ آپ بھی ان کو بتاتے ہوں گے نا جب جنرلی. بالکل وسیم بھائی, کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سیکھا ہے وہ ہم ان کو بتائیں. ان کے ساتھ ڈریسنگ روم میں شیئر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایز اے پلیئر ینگسٹر کو کیسے لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ہر ایک بندے کا ڈفرینٹ مائنڈ. پہلے مین چیز میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. انہوں نے روٹی کاٹ کرو آئیے. آئی ہیو اے ویری فنی اسٹوری. فرسٹ پی ایس ایل, so opening game, there was opening ceremony was big, so obviously we were called little earlier. It was 7 o'clock start تھا, تو ہمیں 4 بجے بلایا تھا کہ اب 4:15 we arrived at the ground, and obviously we went to our dressing room, Islam Abad United, دوسری ٹیم دوسرے ڈریسنگ روم میں. اب فورن پلیئرز, ویسٹرن پلیئرز آئے, انہوں نے وہ پورا بفے لگا ہوا تھا. اب 4 بجے نہ کھانے کا ٹائم ہے, نہ لنچ کا ٹائم ہے, نہ ڈنر کا ٹائم ہے. اب وہ فورن گورے آئے, انہوں نے کسی نے ایک نے وہ فش کا پیس لے لیا,
ایک نے تھوڑی سیلڈ لے لی. اب میں نے 4 ینگسٹرز جو ہم نے رکھے تھے 4-5 وہ بیٹھے ہیں, اینے چول تے ساری بوٹیاں. میں کہا پائن تھوڑا شورا بھی پالو, میں کہا تھوڑی سلاد بھی پالو. کہتے وہ کی ہوتا ہے پائن, وہ سلاد نہیں چنگی لگتی. سو دس لٹل تھنگس دے ہیو لرنڈ فرام پلینگ ود آل دیز ٹاپ پلیئرز کہ دنیا میں کیا ان کی روٹین کیا ہے کھانے کی. بلکہ ان کو پتہ نہیں تھا, کوئی سیال کوٹ سے تھا, کوئی چھوٹے شہر سے تھا, جو انہوں نے دیکھا وہی کیا. سو دیٹ ہیز PSL ڈن ٹو پاکستان کرکٹ. سو فرحان آپ کا جنرلی اب پچھلے 1 سال سے آپ کی فارم زبردست ہے, آپ کے فیوچر پلانس کے ہیں آپ کا. اب ایک دفعہ ہنگر تو آ جائے نا, سکسیس بندہ دیکھ لے, وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے سکسیس کو اب جانے نہیں دینا. وسیم بھائی, زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ صاحبزادہ یہ نیا پلیئر ہے اور اس کو ابھی دیکھا ہے, اسپیشلی ایشیا کپ میں جس طرح میں نے 1-2 اننگز لگ گئے تھے, تو میں 17 سال سے کھیل رہا ہوں. تو لوگ ابھی مجھے پہچاننے لگے کہ ہاں یار از اے گڈ پلیئر اور رنس کر رہے ہیں, پرفارم کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ دیکھا ہے ہم نے فرسٹ ابھی ریسنٹلی جو میرا کم بیک تھا تو وہ بہت اچھا تھا, میرے تقریباً 650 کی اس میں. تو اس چیز کو تو میں نے دیکھ لیا, لیکن اب اس چیز کو ہم نے کنٹینیو کس طرح رکھنا ہے. تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب میں PSL کھیل رہا تھا, اس میں رنس کر رہا تو میں اسپیشلی بابر بھائی کے پاس گیا تھا کہ اب مجھے اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہر بال پہ چک کرے گا. تو بابر بھائی نے یہ کہا کہ یہی تو سب سے مین چیز ہے کہ آپ نے کانفیڈنس کو بھی آپ نے کس طرح یوٹیلائز کرنا اور کس طرح آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اور کس طرح. تو میں جب بھی ضرورت ہوتے تو میں بابر بھائی کے پاس جاتا ہوں. ایون ابھی میں نے لاسٹ میچ میں جب 50 کیا تو تب بھی بابر بھائی نہیں سمجھایا کہ بھائی آپ نے یہاں بھی غلطی کیا تھا, اس کو اس طرح کرے, تو سمجھاتی بھی ہوں, میں خود بھی اس کے پاس جاتا ہوں. ایکسلنٹ. اور اب کویشچن کرکٹ سے تھوڑا ہٹ کے, کرٹیسزم کیسے لیتے ہو آپ لوگ؟ بیکاز ہمارے دور میں تو ایک there was one newspaper, وہ اسپورٹس نیوز پڑھی نہیں پڑھی, 1 نیوز چینل, وہ رات کو 9 بجے کی نیوز. وی نیور واچ TV when we were young, and now with social media, and these guys go through a lot because they are product of this era, this generation. It's not their fault that everybody is social media. So how do you tackle that pressure, criticism especially? Criticism cricket تک تو ٹھیک ہوتا ہے, جب پرسنل ہوتا ہے تو وہ کیسے ٹیکل کرتے ہو آپ دونوں, اب تینوں ان فیکٹ؟ وسیم بھائی دیکھیں, جس طرح کہ ہماری فیلڈ ہے, میرے خیال سے اس میں کرٹیسزم تو ہونا ہی ہونا ہے. شور. اور کیونکہ لوگ تو معاف نہیں کرتے, کیونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں معافی تو ہے ہی نہیں, اور آپ کو ہر میچ میں پرفارم کرنا ہی کرنا ہے. اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر اچھا پرفارم بھی کریں تب بھی یہ مت دیکھیں کہ یار کون ہمارے بارے میں اچھا بول رہا ہے. اور اگر جب پرفارمنس نہیں بھی ہوتی تو اوبیسلی بات ہے کچھ لوگ نیگیٹو بھی باتیں آپ کے اگینسٹ کرتے ہیں, بٹ اسٹل وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کتنا بلیو رکھتے ہو اور اپنی اسکلس کے اوپر کتنا بلیو رکھتے ہو, یا پھر آپ اپنے ورک ایتھکس دیکھتے ہو کہ یار کیا میں وہ ٹھیک کر رہا ہوں کہ ان میں کیا مسٹیکس تو نہیں ہے. مزید بجائے اس کے کہ ہم لوگ ان کی باتوں پہ غور کریں, بجائے ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی اور مزید کوشش کریں, تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اینڈ بابر فار یو؟ وسیم بھائی یہ ایک ایڈڈ پریشر ہے. آنیسٹلی اگر آپ اس چیزوں کو سوچیں گے یا دیکھیں گے تو وہ آپ ڈسٹریسنگ اس مائنڈ میں چل جائیں گے. اپنے آپ پہ بلیو رکھو, جو آپ کرتے آئے ہو ایز اے پلیئر اس پہ بلیو رکھو, کم سے کم مسٹیک کرو. آئی نو جب بیڈ ٹائم چل رہا ہوتا ہے تو آپ کو بہت سی جو ہے ایڈوائسیں ملتی ہیں, بہت سی آپ کو مشورے ملتے ہیں کہ ایسے کر لو یا ویسے کر لو. کہتے ہیں نا غریب کی ہائے اور بیوقوف کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے. تو ان کو سے کیا سمجھے ہوں. اور لاسٹ کویشچن ٹو آل 3 آف یو, آپ سے شروع کرتے ہیں فرحان. واٹ از PSL مینس ٹو یو ایز اے کرکٹر؟ ایز اے کرکٹر میں 2 سال پہلے لاہور قلندر نے مجھے پک کیا تھا, حارث بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا. بھائی مت کہہ یار. تو میرے لیے PSL اس لیے بڑی معنی رکھتی ہے کہ اس ٹائم میں بالکل اسٹرگل کر رہا تھا, اور میں نے ڈومیسٹک ٹاپ کر کے مجھے قلندر نے ڈائمنڈ میں پک کیا تھا. تو میرے لیے تو فرسٹ ٹائم تھا ڈائمنڈ میں پک ہونا, وہاں سے پیسے بھی آئے, کرکٹ بھی مل گئی. تو ابھی تک وہ پیسے میں چلا رہا ہوں, اس سے گھر بھی چل رہے ہیں ماشاء اللہ. تو میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے PSL. اور جس طرح لاسٹ میں نے PSL ٹاپ کیا ہے تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی اچھا وہ ملے گا. ایکسلنٹ. اینڈ فار یو فارس؟ میرے لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہے ہی PSL. ہم موسٹلی میں تو ویٹ ہی کرتا ہوں کہ یار پاکستان کے اندر اس سے بڑا کوئی میلہ سجتا ہی نہیں ہے, اور ایز اے پلیئر ہم لوگ بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یار یہ PSL آئے, اور اتنے ہی فینس انگیج ہوتے ہیں.
اور موسٹلی تو ہمیں میرے خیال سے پاکستان ٹیم سے کم ہماری فرنچائز سے لوگ زیادہ پہچانتے ہیں, تو اس لیے PSL تو ویری امپورٹنٹ فار اینی گولڈ پلیٹڈ فون نہیں ملتے ہیں لاہور قلندرز کو؟ وہ تو ہم جب فیلڈ میں ہوتے ہیں تو سمین بھائی نے جس طرح کا انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو بھی بیسٹ فیلڈر ہوگا اس کو اینڈ میں میچ پہ اس کو ایک میرے علاوہ نہیں ملا, مجھے نہیں ملا, باقی سب کو ملا, کیونکہ جس بتا آپ جس میچ میں میں پرفارمنس کرا تھا وہ ہم ہار جاتے ہیں. اچھا اوکے. تو ہمارا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں ایون کہ ہمارے جتنے بھی گورے پلیئر آئے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے پاگل ہوئے ہوتے ہیں اس چیز کے پیچھے, اور ڈیورنگ دا میچ ہم لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی آواز لگ رہی ہوتی ہے, رن فار آئی فون, رن فار آئی فون. اور ایون کہ ایک دفعہ جو ہیری بروک ہے اس کو تو فون نہیں ملا تو وہ رو پڑا کہ یار مجھے فون کیوں نہیں مل رہا, وہ مڈ آن سے مڈ آف بھاگ رہا ہے, کبھی مڈ وکٹ سے مڈ وکٹ بھاگ رہا ہے, اس بیچارے کو فون نہیں ملا, انلیس جس نے 4-5 فون جیتے ہوئے تھے اس نے کہا یار یہ تو میری وجہ سے میری طرف سے رکھ لے. So the message to future owner is just get iPhones for your players. Tell them if you win a game, man of the match will get the iPhone from me. You'll win a lot of games. And Babar, for you, PSL? Means a lot. As a youngster, as a young boy, میرے لیے وہ ایک پلیٹ فارم تھا. اب ایز اے سینئر پلیئر بہت سی جرنیز ہیں, اور سیم چیز میں ایز اے پلیئر جو ہے وہ ینگسٹر کو بولتا ہوں کہ اپرچونیٹی ہے کہ آپ اس پہ اپنے آپ کو It's kind of a shortcut. کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں. PSL میں پرفارمنس کرو, پاکستان کھیل جاؤ. لیکن اس کے لیے آپ کو ڈومیسٹک میں پرفارم کریں گے تو پھر آپ ایز پک کریں گے, نظر آئیں گے سلیکٹرز کو, تو پھر آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے اونرز کو یا جو بھی جو ہے وہ آپ کے فرنچائز کے جو لوگ ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو گروم کریں ایز اے پلیئر, جتنا زیادہ سیکھ سکیں ڈفرینٹ پلیئروں سے, جو آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے وہ لیں اور اس کو اپلائی کریں. یہ نہیں کہ ہم کبھی کبھار ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی ہی فریم آف مائنڈ میں رہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوتا. تو یہی ہے کہ ڈسکشن کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, اس سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے. Thank you very much, boys. And all the very best. Big hand for our superstars. Thank you. Thank you.